تیرے نہ بول رہے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کی ہماری یہ نشست زیادہ تر سوالات کے جواب پر مشتمل ہے. گزشتہ جمعہ کے دن ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے عالمی اجتماع ہمارے مرکز دارالقرآن پنج پیر میں رات کو میری تقریر ہوئی تو بعض حضرات نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر حسب عادت بہتان تراشی، جھوٹ اور بک بک کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تو اس سلسلہ میں اصل میں یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے دشمن اور منکر ہیں، ورنہ وہاں بات کیا ہوئی وہ پوری تقریر موجود ہے. میں نے پہلی بات یہ کی کہ ایمان بالقرآن کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو تمام کتب پر حق کیا رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. تو مہیمنن کا میں نے معنی کیا حاکمن حافظن. اس پر بعض جو ہلاک و تکلیف ہوئی کہ مہیمن کا معنی حاکمن کیوں کیا، اور تبرہ بازی کی بنیاد یہاں سے ہوئی. تو یہ میرے سامنے ہے تفسیر ابن کثیر. اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ القرآن امین علی الکتب المتقدمہ. قرآن پہلی کتابوں پر امین ہے. فما وافقہ منہا فہو حق. امین ہونے کا مطلب ہے کہ جو قرآن کے موافق ہیں وہ حق ہے. وما خالفہ منہا فہو باطل. اور جو قرآن مقدس کے خلاف ہے فہو باطل، وہ باطن علی ما قبلہ من الکتب. مہیمنن کا معنی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ کا لفظ ہے، شاہد کا لفظ ہے. تو فرماتے ہیں یہ سب قریب المعنی ہیں. اور وہ لفظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اسم المہیمن یتضمن ھذا کلہ فہو امین وشاہد وحاکم علی کل کتاب. قرآن امین بھی ہے، شاہد بھی ہے، حاکم بھی ہے. سب پہلی کتابوں پر
جعل اللہ ھذا الکتاب العظیم الذی انزلہ آخر الکتب بخاتمہا باشملہا باعظمہا باحکمہا حیث جمع فی محاسن ما قبل وزادہ من الکمالات ما لیس فی غیرہ فلہذا جعلہ شاہدا بامیناً بحاکماً علیہا کلہا۔ ساری کتابوں پر اللہ نے قرآن کو حاکم بنایا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا یہاں کہ کیا ہے، اللہ نصدقہم ولا نکذبہم الا اذا ربوا شیئا یصدقہ القرآن او یکذبہ فإنا نصدق ما صدقہ ونکذب ما کذبہ، کہ جو وہ روایت کریں جس کی قرآن تصدیق کرے گا نصدقہ، اور جس کی قرآن تکذیب کرے گا نکذبہ۔ اس پر اور بھی بڑے حوالے ہیں، امام قرطبی اس کا حوالہ بھی موجود ہے، علامہ ابن جریر اس کا حوالہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقہ سے کئی کتب تفسیر اہل علم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک آیت یہ تھی جس میں نے معنی کیا مہیمنن کا معنی حاکمن، اور سیاق بھی اسی کو چاہ رہا ہے کیونکہ آگے ہے فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کر ان کے درمیان بما انزل اللہ، یعنی قرآن کے ساتھ۔ تو یہ صاحب سیاق و سباق۔ اور پھر علامہ ابن کثیر، اب کوئی ایسا آدمی اٹھے جس نے مدرسے کی دیوار بھی نہیں دیکھی یا مدرسے میں رہا بھی ہو تو کسی اور مشن پہ رہا ہو، تو وہ کہے امام ابن کثیر منکر حدیث ہے اور اس سے انکار حدیث کی بو آ رہی ہے، تو ان کے مسام اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جب قرآن مقدس کی عظمت بیان کی جائے گی، آج نہیں، ابو جہل کو بھی سب سے بڑی تکلیف قرآن سے تھی۔ مشرکین عرب، قرآن پاک نے خود ذکر کیا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، ظلم بھی بتایا، فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے لیکن یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتی ہیں۔ اور یہی مشرکین عرب کا مطالبہ تھا۔ سورہ یونس میں قرآن پاک نے اسی مطالبہ کو بیان کیا کہ وہ بارہا یہی کہتے تھے کہ ہماری صلح ہو جائے اور کسی طریقہ سے آپ ہماری بات مان لیں، تو کیا کہتے ائت بقرآن غیر ھذا، کہ قرآن کوئی اور لے کے آ، او بدل ہو یا اسی قرآن کو بدل دے، کوئی نیا قرآن لا یا اسی قرآن کو بدل دے۔ یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ اور جہاں پر ذکر کیا قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کو لے جا کوئی اور قرآن لے آ، او بدل ہو یا اس قرآن کو بدل دے، اس میں تبدیلی کر۔ یعنی جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور دیگر حضرات نے لکھا کہ جو ہمارے خلاف ایتی ہیں، مثلا جن میں لکھا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم وہم عن دعائہم غافلون، تو یہ ایتیں بدل دے، بدل ہو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرما دیجئے میرے محبوب
یہ میرے اختیار میں نہیں، میری شان کے لائق نہیں کہ میں قرآن کو بدلوں، میں قرآن کو بدل نہیں سکتا، یہ میری شان کے لائق نہیں۔ من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود قرآن کے تابع ہوں۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا مگر وہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، کہ قرآن میں تبدیلی کروں اور قرآن کو بدل دوں، میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب سے۔ اب اس آیت کو کوئی غور سے سن لے کہ مشرکین کی سب سے بڑی مخالفت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کس میں تھی؟ کتاب اللہ کے ساتھ ایمان اور کتاب اللہ کی حقانیت کے مقابلہ میں وہ سارے اکڑے ہوئے تھے اور سارے کٹھے تھے، اور یہودی بھی، نصرانی بھی، اور مکہ والے مشرک بھی، اور یہ ہمیشہ قرآن مقدس کے دشمن سارے اجتماع کر لیتی ہیں اور کٹھے ہو جاتی ہیں، چاہے ان میں آپس میں جتنے اختلافات بھی ہوں۔ لیکن جب قرآن مقدس کی بات آئے تو ان کو شیطان تھاپڑی دیتا ہے، تعوذہم عزا، کہتے ہیں اٹھو میرے پترو اٹھو، یہ تو قرآن کے ساتھ ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر قرآن پاک نے ذکر کیا، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، قال الذین کفروا، کس نے کہا؟ کافروں نے کہا۔ اب یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، کہا ان لوگوں نے، کفروا یہ منصوص کافر ہیں، کیا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو مت سنو، لہذا القرآن، والغوا فیہ، حضرت شاہ عبد القادر نے مانا کہ اس میں بک بک کرو، والغوا فیہ، اور اس کے شور کرو اور کہو ہمارے باپ دادا، ہمارے اکابر، ہمارے فلاں فلاں فلاں، والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ پھر سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان پر پڑھی جائیں میری کتاب کی واضح آیات، بینات، آگے ذرا خیال کرنا، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تعرف پہچانے گا تو، فی وجوہ الذین کفروا، پھر فتویٰ قرآن کا، فی وجوہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے چہرے پہچانے گا تو لکھ لعنت کا بورڈ لگا ہوگا۔ المنکر، بھیڑے بتھاڑ اور گندے منہ، بھیڑے چہرے اور پھٹے چہرے، المنکر، ساری منکر، ان کے چہرے پہ لعنت ہوگی۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو مشرکین مکہ کا غصہ تھا وہ کتاب اللہ کی وجہ سے تھا، اور وہ اسی میں تھے کہ یہ قرآن بدل جائے یا قرآن کوئی نیا آئے۔ تو معلوم ہوتا ہے دشمنان قرآن کی پرانی یہ عادت ہے۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جس کو علماء نے قرآن مقدس سے مفسرین نے ماخوذ کیا، اس ایک ایک صفت میں غور کرے۔ ایمان ہونا شرط ہے، بے ایمان کے لیے مہیمن کا کیا معنی ہے؟ اور یہاں سورۃ الکہف کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب یہاں دو جملے لائے، لم یجعل لہ عوجا قیما، قیما، تو یہاں تاسیس ہے،
محققین مفسرین نے یہی معنی کیا، اور تاسیس کا معنی کیا ہوگا؟ حضرات مفسرین کی عبارتیں جہاں پر بھی کسی کو تفسیر میں ملے وہ دیکھ لے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ قیمن، قیمن کا معنی فرمایا شاہدن بصحتہ ومہیمنن علیہا۔ قیمن کا معنی بھی مہیمنن، اور مہیمن کا معنی حاکمن، حاکم ہے، اور فرمایا کہ یہ عدلن مستقیمن۔ آگے مختلف چیزیں ذکر کی۔ یہ ابو سعود ہے، امام ابو سعود، اس کی تفسیر ابو سعود ہے۔ اسی طرح دوسرے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیئم من العوج، قرآن پاک میں ذرا ٹیڑھا پن نہیں، باختلال اللفظ من جہت الاعراب بمخالفت الفصاحت بتناقض المعنی بکونہ مشتملا علی ما لیس بحق۔ تو قرآن پاک ہر طرح کے نقص سے پاک کتاب ہے، کسی قسم کا اس میں نقص نہیں۔ اور پھر بعد نے اس کا معنی کیا کہ قرآن پاک قیمن علی الکتب کلہا، ساری کتابوں پر معلم التنزیل ہے، تمام کتابوں پر قرآن مقدس حاکم ہے، قیمن مہیمنن حاکمن۔ اور عام سادہ سا ترجمہ ہے کہ قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اور کسی کتاب میں کہیں کجی یا عوج آئے تو اس کو دور کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمارا واسطہ بھی ایسے لوگوں سے ہے جو نہ اسم تفضیل کو سمجھ سکتے ہیں نہ کسی اور چیز کو، لم یا بجھ قسم کے۔ تو اللہ نزل احسن الحدیث، الحدیث الکلام، اللہ نے سب سے بہترین کلام نازل کیا۔ تو احسن الحدیث تب بھی بنے گی نا کہ سب کلاموں پہ حاکم ہو۔ اگر اور کلام قرآن پہ حاکم ہو تو احسن الحدیث کا کیا معنی؟ اللہ نزل احسن الحدیث۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات گرامی میں جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو خطبہ میں کیا کہتے؟ اما بعد ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، تمام کلاموں سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے۔ اور یہ جمعہ کا ہر خطبہ ہوتا تھا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، اور بعض روایات میں احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام وہ کتاب اللہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہی خطبہ دیا تھا اور فرمایا ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ۔ قرآن اگر ساری کتابوں پہ حاکم نہیں تو پیغمبر کریم نے اولہما کتاب اللہ کیوں فرمایا؟ اولہما کتاب اللہ، فیہ الہدی والنور، فیہ الہدی، ساری ہدایت اسی قرآن میں ہے، والنور، اور نری روشنی وہ اسی قرآن میں ہے۔ یہ تو ایک نہیں، آیات ہی آیات ہیں۔ جو آدمی قرآن مقدس کی عظمت کو سمجھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور بادشاہ کا کلام ہے۔ تو بادشاہ کا کلام سارے کلاموں پر حاکم اور بادشاہ ہے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، اور یہ میرا قصور نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہوتے ہیں بد باطن لوگ، یہود کی بھی عادت رہی یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو
اصل سے ہٹا کے پھیرتے ہیں اردا گرد، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اصل بات پہ تو کوئی چیز بنتی نہیں۔ تو اب پراپاگنڈا کیا کیا؟ سب سے پہلا، میں ویسے خود دیکھا نہیں، مجھے ساتھیوں نے بتایا، میں نے کسی چبل کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو مجھے بعض مخلص احباب نے بتایا کہ ایک انہوں نے یہ پراپاگنڈا کیا کہ اس نے صحیح حدیث کو فتنہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح حدیث کو فتنہ کہا۔ یعنی آپ دیکھیں، میری یہ تقریر بھی موجود ہے، جمعہ کی تقریر بھی موجود ہے کہ صحیح حدیث کو فتنہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے تو وہاں بھی کہا جو صحیح حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، جیسے قرآن کا منکر کافر ہے اسی طرح صحیح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ اچھا، یہ عجیب لوگ ہیں اور یہ جج بھی بنے ہوئے ہیں، دوسروں پہ خود جج بنتی ہیں، اور اس نے یہ کہا، اور ان کا دماغ خراب ہے۔ بات ذرا سمجھ لیں، جو ساتھیوں نے بیان نہیں سنا وہ دوبارہ سن لیں۔ میں وہاں چونکہ ایک ذمہ دار سٹیج تھا اور بعض ناقص قسم کے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے وہ لفظ کہے، وہ لفظ بالکل یہی ہے، میں نے کہا آج کل کا سب سے بڑا فتنہ ہے اسنادہ صحیح کہنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ صحیح حدیث فتنہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی کہاں سے کہاں یہ یہودی بات کو لگاتی ہیں۔ صحیح حدیث کے ہم خادم ہیں، اور اللہ کے فضل سے تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے شیخ الحدیثوں کو میرے پاس بھیجو نا، ان کو بھی میں حدیث سمجھا کے بھیجوں، ان کو بھی میں پڑھا دوں صحیح حدیث۔ تمہارے شیخ الحدیث تو بخاری کی ایک جلد تھوڑی سی پڑھا کے ان کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو مکمل بخاری، مکمل مسلم اور پوری ترتیب سے جاری ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو خیر، یہ جو بات ہے کہ صحیح حدیث کو فتنہ کا، اس کو سمجھو یہ شیطنت پہ مبنی ہے۔ میں اس پہ بڑی بات کر سکتا ہوں کہ فتنہ کا معنی بھی نہیں آتا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے لا تکونو حتی لا تکونا فتنہ کا جو معنی بخاری مسلم میں کیا وہ ان بیچاروں کو نہیں پتا، لیکن میں اپنی مراد واضح کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا اسنادہ صحیح علی شرط شیخین رجالہ صحیح، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے؟ وہ فتنہ ہے جیلمی کی شکل میں، اور آگے میں نے پھر بیان کی عظمت صحابہ، وہ پوری تقریر موجود ہے۔ یہ جیلمی جیسے شیطان، یاسین قادری جیسے جاہل، اور اس طرح کے وہ فضل ہمدرد جیسے شتونگڑے، اور اسی طرح حسن العیاری مداری جیسے ابلیس، وہ صرف اسی پہ بیٹھے ہیں، انہیں اصول حدیث کا علم ہی نہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ اسنادہ صحیح۔ بھائی میں نے یہ بات کی کہ اسنادہ صحیح پر اکتفا نہیں ہوتا، حدیث میں دو چیزیں شرط ہیں، اور سب محدثین اور فقہا کے نزدیک پہلی چیز سند ہے، اسنادہ صحیح، اور دوسری چیز اس کا متن ہے، درایت حدیث کی بات سے۔ اور یہ جو آج کل کے غیر مقلد بچونگڑے اور جیلمی اسی فکر کی پیداوار ہے، یاسین قادری اسی فکر کی پیداوار ہے، یاری مداری اسی فکر پہ اس نے اپنے پوری ہر چیز کی بنیاد رکھی کہ وہ کیا دکھاتے ہیں جی سند صحیح ہے، تو سند صحیح ہونے سے حدیث صحیح ہو گئی؟ بات تو یہ ہے۔ اور میں نے فتنہ اسی کو کہا کہ یہ جو آج کل کا کوڈ، میں نے یہ بھی کہا آج کے زمانے میں تو صحیح حدیث آج کے زمانے کی ہے، صحیح حدیث تو 14 صدیوں سے آ رہی ہے، سارے فقہا محدثین اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ یہودیوں کی طرح تحریف کی ضرورت نہیں۔ میں نے میری پوری تقریر موجود ہے، میں نے یہ کہا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، جو بات میں نے کی ہے کہ جیلمی فتنہ
یاسین قادری کا مداری فتنہ اس اور غیر مقلدیت کا فتنہ، اس کی بنیاد ہی صرف اس بات پہ ہے کہ وہ کہتی ہیں رجالہ رجال الصحیح، اسنادہ صحیح، اور اسنادہ صحیح کہنے والا کون ہوتا ہے؟ زبیر علی زئی، یا بڑا کہے تو البانی، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اب اگر زبیر علی زئی صاحب یا البانی کا نام حدیث رکھتے ہو تو پھر تو میں نے فتنہ کہا، لیکن جو ان کی تحقیق ہے، اور ان کی تحقیق بھی آپس میں نہیں ملتی، دو غیر مقلد بیٹھ کے کہتے ہیں اسنادہ صحیح، دو مقابلے میں کہتے ہیں ضعیف، تو یہ تو کبڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ان کی تحقیقیں ہیں۔ باقی جو اصول محدثین فقہا کے نزدیک جو حدیث صحیح ہے اس پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں، اچھی طرح سن لیں، سارے منکرین قرآن، دشمنان قرآن، سارے سن لو، حدیث رسول حجت ہے، پیغمبر کا فرمان حجت ہے، اور پیغمبر کے فرمان کا منکر کافر ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے آج کے فتنے ہیں، حدیث کی صحت کے لیے صرف سند کافی نہیں، سند کے ساتھ متن بھی ہوگا، اور متن کے لیے شرط ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اور یہ میری نہیں، یہ تو بچونگڑے، انہوں نے تو میرا خیال ہے کوئی حدیث دیکھی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب دیکھی ہے، نہ کچھ۔ میں ابھی حوالے دوں گا اس پہ کہ یہ کوئی میرا ضابطہ تو نہیں ہے۔ جو جہاں تین قسم کے لوگ ہیں، تینوں سے میری بات ہے۔ ایک تو ہے غیر لا مذہب، لا مذہب سے تو میں گفتگو کروں گا تھوڑی دیر بعد۔ جو لا مذہب قسم کے لوگ ہیں، جن کا کوئی مذہب عقیدہ نہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عام سادہ لوگ ہیں، اور ہیں وہ مباحث لیکن سیدھے سادے لوگ ہیں اور مخلص لوگ ہیں، ان میں کوئی ضد اناد نہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگوں سے میری گفتگو تینوں سے ہے، لیکن سب سے پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتی ہے کہ ہم احناف ہیں، تو کیا میں سوال کر سکتا ہوں علماء کرام سے، عوام کو تم کیوں مغالطے دیتے ہو؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اصول شاشی میں کیا لکھا ہے، نور الانوار میں کیا لکھا ہے، حسامی میں کیا لکھا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ بڑی کتابوں کا میں نام اس لیے نہیں لیتا، ابھی بھی میں نے 50 کتاب نکالی، لیکن میں نے رکھ دی، میں نے کہا چھوڑ دو، یہ لوگ ان کتابوں کو نہیں سمجھتے۔ چھوٹی کتابیں، اصول شاشی بھی پڑھ لیں، نور الانوار سنت کی بات پڑھ لیں، تو وہاں پر آپ کو یہی ملے گا۔ میں تو 4 کہہ رہا ہوں، کچھ نے تو 5 شرطیں لکھی ہے۔ درایت اور متن، خبر واحد کی بات ہو رہی ہے، خبر متواتر اس کو سند کی ضرورت نہیں، خبر متواتر علی الاطلاق حجت ہے۔ بات خبر واحد کی ہو رہی ہے کہ خبر واحد کی صحت کے لیے جیسے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح متن کے لیے بھی کوئی شرائط ہے، اور یہ تمام اصولی اس بات پہ متفق ہیں۔ تو پھر کم از کم یا حنفی کہلوانا چھوڑ دو، خود کہو کہ ہم بھی غیر مقلد ہیں اور لا مذہب ہیں، یا کم از کم اگر تم احناف ہو اور حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر خیانت نہ کرو۔ اگر تمہیں پتہ نہیں تو کسی اچھے استاد سے اصول شاشی پڑھ لو اور نور الانوار پڑھ لو، اور جو عوام الناس ہے اصول شاشی اور نور الانوار اور حسامی بھی ہے، اور توضیح تلوی ذرا مشکل ہے، وہ کتابیں بھی ہیں۔ تو یہ ان کا بالکل اردو ترجمہ دیکھو، انشاءاللہ ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی۔ ایک بات تجھے، اب یہاں پر یہ میرے پاس ہے اصول بزدوی، اصول بزدوی یہ ہے امام فخر الاسلام علی بن محمد البزدوی الحنفی، اور یہ پرانے اکابر علماء میں سے ہیں،
اور ان کا غالباً سن وفات ہے 482 ہجری، 482 ہجری، اور یہ امام بزدوی ہیں، احناف کے سر خیر، اور اصول کی کتاب ہے اصول بزدوی۔ یہاں پر امام نے بحث کی، بڑی لمبی اور بہترین بحث کی۔ فرماتے ہیں کہ خبر واحد کے لیے اصول بیان کرتے ہوئے اس پر انہوں نے بہترین جہاں پر گفتگو کی، اور وہ گفتگو جو ہے اس کے چند کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ اندازہ کر لیں گے۔ فرماتے ہیں من عامل بالاحاد علی مخالفت الکتاب، من عامل بالاحاد علی مخالفت الکتاب ونسخہ فقد ابطل الیقین، فقد ابطل الیقین، جس نے قرآن مقدس کے مقابل، یہ لفظ ذہن میں رکھو، قرآن مقدس کے مخالف، مقابل خبر واحد پہ، اخبار احاد پہ عمل کیا، فقد ابطل الیقین، اس نے یقین کو باطل کر دیا۔ یقین کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ ابطل الیقین بل اول فتو باب الجہل بل الہاد، کتاب اللہ کے مخالف خبر واحد پہ چلنا، فرماتے ہیں کہ یہ جہالت کا دروازہ ہے، فتح باب الجہل والالحاد، اور یہ ملحد بننا ہے۔ الحاد کا، یہ میرا فتویٰ نہیں خیال کرنا، یہ اصول بزدوی کا ہے، اور یہ ایمان سے پر عبارت ہے۔ بس ثانی یعنی نسخ، کتاب اللہ کا نسخ خبر واحد سے کرنا، ثانی سے مراد یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں فتح باب البدعات، یہ بدعات کا دروازہ کھولنا ہے، لأن اللہ تعالی، آگے پھر انہوں نے مثالیں پیش کی اور اس پر احادیث پیش کی کہ احادیث کی مثالیں، اور وہ حدیثیں کیا ہیں؟ اسناد صحیح ہے، وہ سندیں بالکل صحیح ہیں، اور اسی پر حدیث ایک مس الذکر کی پیش کی اور ایک فاطمہ بنت قیس کی حدیث پیش کی، وہ انشاءاللہ میں ابھی آگے جا کے بیان کروں گا۔ ان دونوں حدیثوں کی سندیں صحیح ہیں، اسناد صحیح، لیکن بات کس پہ کر رہے ہیں؟ متن، کہ خبر واحد کے لیے شرط ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو۔ یہی بات اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، سب ان اصول میں ہے، اور اصول سرخسی بھی دیکھ لینا، اور یہ اصول بزدوی ہے۔ اب ذرا کوئی حنفی کہلوا کے اس پہ بک بک کرے گا یہ منکر حدیث ہے، پھر شرم آنی چاہیے۔ یہ احناف کا امام ہے، اور اس نے تو الہاد کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں مثال و حاضہ، اس کی مثال دیکھنی ہے تو حدیث و مس ذکر انہ یخالف الکتاب، مس ذکر کی روایت، یعنی اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو روایت میں ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو علامہ بزدوی کہتے ہیں یخالف الکتاب لأن اللہ تعالی، آگے پھر آیت لکھی، اسی طرح فرماتے ہیں مثل حدیث فاطمہ، فاطمہ بنت قیس کی حدیث، جو نفقہ میں ہم نے عورت مطلقہ عورت، جس عورت کو طلاق مل جائے، اس کے سکنا، رہائش اور خرچ کے بارے میں جو حدیث ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کر رہی ہے، فرماتے ہیں یخالف الکتاب، یہ بھی کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ اسکنوہن، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 لکھی، اور پھر اسی طرح فرماتے ہیں آگے اور چیزیں لکھی کہ فلاں فلاں چیز کی وجہ سے خبر واحد کو یا تعویل کریں گے، اگر تعویل نہیں ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ کتاب اللہ کی مخالف ہو۔ اب یہ میری بات نہیں ہے، یہ سب
کم از کم حنفی کہلوانے والوں کو شرم کرنی چاہیے۔ یہ احناف کے اصول کی کتاب ہے۔ اب یہاں پر اس پر بے شمار حوالے ہیں، صرف ایک آدھ نہیں، ادھر یہ مولانا بھی ہیں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، انہوں کی کتاب ہے احسن الکلام، اور ان کی تقریریں کرنے والے بہت ہیں جن کا تعارف میں اگلے نمبر پہ بتاؤں گا۔ اس کے شروع میں باب اول فرماتے ہیں اہل اسلام سے یہ بات ہرگز مخفی نہیں کہ جو رتبہ، درجہ، قطعیت اور قطعیت اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی کتاب کو حاصل ہے، وہ یقیناً دنیا میں کسی اور کلام اور کتاب کو حاصل نہیں۔ لگا ذرا فتویٰ منکر حدیث، اے تیرا ابا جی ہے، بابا جی کہ منکر حدیث، اور یہ شیخ الحدیث ہے جس کو تم امام اہل سنت کہتے ہو، اور یہ صرف ایک نہیں جائے گا، پیچھے بھی بہت سارے بابے ہیں تصدیق کرنے والے، اور فرماتے ہیں کسی اور کلام اور کتاب کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دلائل اور براہین کے موقع پر مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلا نمبر صرف قرآن، سب سے پہلا نمبر صرف اللہ جانے مانا آئے گا یا نہیں، صرف قرآن کریم کو حاصل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی انسان کی دماغی محنت اور کاوش کو کوئی دخل نہیں، بخلاف احادیث کے کیونکہ پہلے ہر حدیث کو نقل بالتواتر کا درجہ حاصل نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم کو حاصل ہے، پھر احادیث میں نقل بالمعنی کا بھی کافی دخل ہے جیسا کہ فن حدیث سے تعلق رکھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں، لہذا یہ امر یقینی ہے کہ جس گروہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثبوت ہوگا اس کا مسلک حق اور صحیح ہوگا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ آگے الحمدللہ، بزرگوں نے بھی لکھا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے مولانا سرفراز خان صفدر، اور ذرا سوچ کے اسے منکر حدیث بنانا، اگر اس کو منکر حدیث بنایا تو تمہارے سارے دادے بڑدادے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے ذرا دیکھ کے اپنا پرایا پہچان کے۔ تو یہ احسن الکلام ہے، اس کو میں پھر بھی لاؤں گا۔ تو بات چل رہی تھی دو، پہلی بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف بات چل رہی ہے کہ خبر واحد حجت نہیں۔ اب یہ ہے میرے پاس الکفایہ۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پہ لاکھوں حوالے موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس گروہ سے ہمارا واسطہ ہے وہ حوالے شوالے کی زبان جانتے ہی نہیں ہے۔ چلو یہ تو ہم ان لوگوں کو بات کر رہے ہیں جو نیک دل سیدھے سادے لوگ ہیں۔ یہ میرے پاس ہے الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ، یہ اصول حدیث کی مسلمہ کتاب، اور یہ ہیں جناب الامام الحافظ المحدث ابو بکر احمد بن علی بن ثابت المعروف الخطیب البغدادی۔ یہ خطیب البغدادی کی کتاب ہے، اور یہ معروف امام ہیں، ان کے بعد کے آنے والے وہ سب کے سب انہی سے استفادہ کرتے ہیں، جتنی بھی اصول حدیث کی بعد کی کتابیں ہیں سب ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی باتیں لکھی، وہ کسی موقع پہ انشاءاللہ میں لاؤں گا۔ یہاں جو ہے یہ میرے پاس ہے صفحہ نمبر 557، اور اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا، باب و ذکر ما یقبل فیہ خبر الواحد وما لا یقبل فیہ۔
یہ باب ہے کہ جہاں خبر واحد اسناد صحیح والی وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، کہاں ہوگی کہاں نہیں، اس پہ پھر انہوں نے بات کی کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے، فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ويكون ما ورد فيه شرعا۔ تجھے آگے پھر بات کر رہا ہے کہ کن کن مواقع اور کن کن مسائل میں خبر واحد صحیح حجت ہوگی، اور وہ ہے حدود کا مسئلہ ہے، کفارات کا مسئلہ ہے، رمضان کے چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے، شوال عید کا چاند ہے، طلاق کے احکام میں، اور حج کے احکام میں، زکوٰۃ کے احکام میں، میراث کے احکام میں، بے شراء کے احکام میں، طہارت وضو کے احکام میں، نمازوں کے احکام میں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا لکھ کے نیچے کہتا ہے وَلَا يُقْبَلُ خَبْرُ الْوَاحِدِ فِي مُنَافَاتِ حُکْمِ الْعَقْلِ وَحُکْمِ الْقُرْآنِ وَحُکْمِ الْقُرْآنِ۔ حکم قرآن، خبر واحد کہاں کہاں قبول نہیں ہوگی، یہ اس خبر واحد کی بات کر رہا ہے جس کی سند صحیح ہے، اور یہ محدث اصول حدیث کی کتاب میں یہ ضابطہ اور باب قائم کر رہا ہے، فرماتے ہیں لا یقبل خبر الواحد فی منافات حکم العقل۔ انہوں نے تو کچھ اور رولا ڈال دی، یہ کہتا ہے کہ جو خبر واحد، یہ میرے ذمہ نہ لگانا، یہ خطیب بغدادی ہے، عقل سلیم سے ٹکرائے تو وہاں بھی خبر واحد حجت نہیں۔ اور دوسرا فرماتے ہیں حکم القرآن الثابت المحکم، اور جو قرآن مقدس کی نص صریح کے مقابل آئے وہاں پر بھی خبر واحد حجت نہیں ہے۔ ذرا لگا فتویٰ منکر حدیث کا، اس بابے کو بھی منکر حدیث بناؤ تاکہ اصول حدیث کی جڑی ختم ہو جائے، یہ ہوتی ہے خدمت حدیث۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جاہل قسم کے، اناڑی قسم کے، یہی لوگ منکرین حدیث کو سارا مواد مہیا کرتے ہیں، انہی کی عادتوں سے فتنہ انکار حدیث وہ پھیلا ہے، ان کی جہالتوں کی وجہ سے۔ اب یہاں مسئلہ ہے، یہ سب محدثین اہل اصول، کسی سے کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے خطیب بغدادی، اور الکفایہ کتاب جو بنیاد ہے بعد والوں کے لیے اصول حدیث پر سب سے بہترین کتاب، اور انہوں نے صاف جہاں تصریح کر دی ہے، یہ صفحہ نمبر 557 پہ موجود ہے، اس پر حاشیہ ایک غیر مقلد کا ہے، اس کو نیچے تکلیف ہوئی ہے، ھذا تفریق مردود، نیچے حاشیہ لکھا ہے ھذا تفریق مردود، قرآن کی بات آئی تو کہتے ہیں یہ تفریق جو ہے یہ مردود ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ جو قرآن کی حاکمیت کا منکر ہے وہ خود مردود ہے۔ اب ذرا سمجھو، یہ ہے الکفایہ کی بات۔ اسی طریقہ سے جتنی کتابیں بھی حدیث کی لوگے، امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابن کثیر کی کتاب ہے، انہوں نے اختصار علوم حدیث لکھا، اور اختصار علوم حدیث میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے دو حوالے سن لو۔ فرماتے ہیں کہ حدیث عنوان قائم کیا، اور یہ عنوان نمبر 21 ہے، علوم اختصار علوم حدیث کتاب کا نام ہے، اور 21ویں نو میں عنوان قائم کیا معرفت الموضوع المختلق المصنوع، کہ موضوع روایت کون سی ہوتی ہے۔ امام ابن کثیر محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے۔ اب ان سے پوچھئے جی موضوع روایت کون سی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ مختلف یہی چیزیں ذکر کی جو خطیب نے ذکر کی۔ آگے جو لفظ میں نے سنانا ہے، فرماتے ہیں او مخالفتن لما ثبت فی الکتاب والسنہ، یا وہ روایت کتاب و سنت کے مخالف ہو، کتاب و سنت قرآن کے مخالف ہو، تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں وہ ضعیف بھی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی، موضوع روایت کی
अलामतें बयान करते हुए इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो कुरान से टक्कर खाएगी और कुरान के मुखालिफ होगी तो वो रिवायत क्या होगी? मौजूउन, मन घड़त होगी। अब ये मेरी बात नहीं, अगर जुरत है तो इमाम इब्ने कसीर को भी मुनकिरीन हदीस में शुमार कर ले ताकि उनके नंबर बढ़े और तुझे इनाम मिले। इसी तरीका से इमाम सखाबी इन्होंने उसूल हदीस पे किताब लिखी, फतहुल मुगीस इनकी किताब है उसूल हदीस। और ये पुराने इमाम हैं, फरमाते हैं कि मौजू हदीस कौन सी हदीस होती है? फरमाते यही अकल मुशाहदा के खिलाफ हो, फलां के खिलाफ हो। ये लिखते हुए आगे फरमाते हैं कि औ यकूनो मिम्मा यदफउहुल हिस्सो वल मुशाहदतो औ मुबानियन लिनस्सिल किताब, और मुबानियन लिनस्सिल किताब, या वो हिस्स और मुशाहदा के खिलाफ हो। नई बात आ गई, मैंने तो नहीं की। हिस्स और मुशाहदा के खिलाफ हो। ये है उसूली मुहद्दिसीन जो उसूल बयान कर रहे हैं रिवायत अखज़ करने के, और पता नहीं ये जांगली कहां से निकले। फरमाया कि ये जो मुबायन, वो मुबायन हो, खिलाफ हो, ले नस्ल किताब अब सुन्नतिल मुतवातिरा अबिल इजमाइल क़त्इय्ये, सुन्नत मुतवातिरा के खिलाफ हो, इजमाए कती के खिलाफ हो, ऐसो ला युकबलो। आगे फिर तावील की बात की। तो ये फतहुल मुगीस अल्लामा सखावी की है। मैंने आपके सामने बज़दवी से लेके अल्लामा इब्ने कसीर, वो हनफी नहीं है, वो मुहद्दिस भी है और इमाम इब्ने तैमिया का शागिर्द भी है। इमाम इब्ने तैमिया का शागिर्द है, मुहद्दिस, मुफस्सिर, उसूली, मुअर्रिख। और ये है अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी बिल्कुल यही बात है। और ये है मेरे पास इमाम आमदी, इनकी वफात है 631 हिजरी, और इन्होंने भी उसूल पे किताब लिखी। और इन्होंने दो बातें बड़ी अजीब लिखी। एक बात ये लिखी कि मसला लिखा कि कुरान करीम का नस्ख ये खबर मुतवातिर से हो सकता है या नहीं? ये तो कुरान पे हाकिम मानते हैं ना। इमाम आमदी फरमाते हैं कि कुरान पाक का नस्ख, कई आयत का मनसूख होना, ये खबर बात से हो सकता है या नहीं? तो फरमाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, क़ता अश-शाफ़िय्यु व अक्सर असहाबी व अक्सर अहले ज़ाहिर, असहाबु ज़वाहिर अक्सर इमाम शाफी और उनके अक्सर असहाब बिम्तिनाए नस्खिल किताब बिसुन्नतिल मुतवातिरा, वो कहते हैं कि अगर सुन्नत मुतवातिर भी हो तो वो कुरान को मनसूख नहीं कर सकती। मुतवातिर, हालांकि हम बेचारे तो कायल है, हम तो कहते हैं कि अगर हदीस मुतवातिर है तो वो नासिख लिल किताब बन सकती है। हमारे इमाम की आगे बात लिखी है, फरमाते हैं अच्छा ये इमाम शाफी भी व इलैहि ज़हाबा अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल भी, उनकी भी एक रिवायत यही है। ओ मेरा दोस्त क्यों अपना नाम है अमाल खराब करता है? इमाम अहमद बिन हंबल को मुनकर हदीस कहेगा। इमाम शाफी मुनकर हदीस थे, इमाम अहमद भी मुनकर हदीस, ये सारी दुनिया मुनकर हदीस गुजरी है। और तुम्हारे जैसे वो चब्बल जिनको संजय का पता नहीं, तुम मुहद्दिस बन गए। मैं बिल्कुल नरम से बात कर रहा हूं, नरमी से, आज सख्ती नहीं करूंगा, बिल्कुल प्यार से बच्चों को समझाऊंगा। और मेरे प्यारे बेटे समझ जाओ। हाँ, इसलिए कम अज कम अपना कद देख के हाथ फैलाया करो। जिस जोगा बंदा हो बे, इन्होंने समझा है कि मुझे गालियां निकालने से इनका रेट बढ़ जाएगा। असल अक्सर मौलवी मुझे गालियां निकालते हैं अपना रेट बढ़ाने के लिए, ये अपना रेट बढ़ा रहे हैं।
اب میرا بھائی یہ امام احمدی ہے اور کسی سے پوچھنا یہ کیسا امام ہے. اور پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل ہیں جن کی پوری مسند احمد ہے. اگر امام احمد بن حنبل پہ جرا ہو گئی تو مسند احمد ساری گئی. اسناد صحیح ان کدھر جائے گا؟ مسند احمد کی ساری احادیث گئی، امام شافعی کی ساری مسند شافعی گئی. یہ حدیث کے خادم میں آگے میں چل کے بڑی اہم بات کروں گا، ابھی میں تھوڑے حوالے دے لوں، کیونکہ یہ لوگ نہ قرآن مانتے ہیں، قرآن تو بالکل نہیں مانتے. جو بندہ ایمان والا ہو وہ قرآن کی آیتوں میں غور کر کے یہ مسئلہ سمجھ سکتا ہے. بھئی قرآن کے مقابل ہی کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن جہاں اتنے علم دا سکہ نہیں چلتا، جتھے جار اور آندے ڈیرے نہیں، تو حدیث متواتر فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر سے قرآن کریم کا ناسخ ہو سکتا ہے. امام شافعی اور امام احمد کی روایت ہے کہ متواتر حدیث سے بھی ناسخ ہو سکتا نہیں. اس کو ذرا اہل علم طبقہ جو ہے وہ غور سے پڑھے، دیانتداری سے کہ مسئلہ کہاں گیا. میں ابھی اس کی تشریح نہیں کر رہا. خیر، اور بات لکھی، فرماتے ہیں کہ حکم قرآن اور سنت متواترہ کے مقابل خبر واحد صحیح کو چھوڑنا، اس پہ سارے صحابہ کا اجماع ہے. اس پر سب صحابہ کا اجماع ہے. یہ میری بات نہیں، یہ صفحہ نمبر 105 ہے، اصول احمدی ہے. فرماتے ہیں امل اجماع فما رویہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال، یہ وہی حضرت فاطمہ بنت قیس والی روایت آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ، میرے خامند نے مجھے 3 طلاقیں دی. مارکا تو 3 والی رکھتا ہے نا بے فکری کے ساتھ، اور دلیل کوئی بھی نہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے اور 3 وتر، 1 وتر 3 ہوتی ہے، 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے. ماشاءاللہ گنتی بھی ایسی ہے. خیر، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں فرماتے ہیں امل اجماع فما روی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال، جب حضرت فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمر کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کوئی نان نفقہ سکنا نہیں رکھا، تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا؟ لا ندعو کتاب ربنا، لا ندعو کتاب ربنا، لا ندعو کتاب ربنا. ظالموں تمہارا فتویٰ کہاں جا رہا ہے؟ لا ندعو، نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے رب کی کتاب کو، بسنت نبینا، اپنے نبی کی سنت کو، بقول امرأۃ لا ندری اصدقت ام کذبت، ایک عورت کی روایت کی وجہ سے، اور یہ بھی نہیں پتا وہ پوری بات سنی بھی ہے، سچ کہہ رہی ہے. کذبت کا معنی جہاں غلطی کر رہی ہے، کذب کا ایک معنی غلطی بھی ہوتا ہے، خطا کر رہی ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، غلطی کر رہی ہے، کیونکہ صحابہ اور صحابیات سب سے کہیں سب سچی ہیں. فرمایا کہ وہ کیا ہے، آگے فرماتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا، لا ندعو کتاب ربنا بسنت نبینا بقول اعرابی بوال. ایک اعرابی کی روایت کی وجہ سے ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے اور پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. آگے ذرا دیکھنا ہے، فرماتے ہیں بجہل احتجاج بھی، اس کے ساتھ استدلال کرنا وہ یہ ہے کہ انہما لم یعملا بخبر الواحد، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر واحد پر دونوں نے عمل نہیں کیا.
وَلَمْ يَحْكُمَا بِهِ عَلَى الْقُرْآنِ لَمْ يَحْكُمَا، انہوں نے خبر واحد کو قرآن پہ حاکم نہیں مانا، قرآن کو خبر واحد پہ حاکم مانا ہے۔ یہی بات تو میں کرتا ہوں، اور تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاروق اعظم، اور کس کو تو منکر حدیث کہو گے؟ حضرت فاروق اعظم کو، حضرت علی کو، اور جو فاروق اعظم پہ تبرہ کرے، حضرت علی پہ تبرہ کرے، وہ بندے کی نسل ہے صحیح؟ یہی تو رافضی فکر ہے، یہی یہودی فکر ہے، صحابہ کو بک بک کرنا۔ اور میں نے وہ ضابطہ اسی لیے کہا کہ آج جتنے دشمنان صحابہ ہیں وہ حدیث کی آدھی بات کرتی ہیں، پوری نہیں۔ یہ تو ابھی میں بتاؤں گا کہ صحت الاسناد اور صحت المتن کا مطلب کیا ہے، جو تو میں بیان کروں گا، لیکن جہاں ذرا سنتے ہو لم یحکم بہ علی القرآن وما ثبت من السنت تواترا، آگے ذرا وکان ذالک مشتہرا فیما بین الصحابہ، دونوں کی یہ واقعہ سب صحابہ کی موجودگی اور ان میں مشہور تھا، یعنی ان کی موجودگی میں ہوا۔ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمَا مُنْكِرٌ فَكَانَ ذَلِكَ اِجْمَاعًا، تو یہ سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا، کوئی بھی اس پہ منکر نہیں ہوا۔ یہ آمدی ہے، آمدی۔ اور یہ چند حوالے میں صرف دینا چاہتا ہوں، کتابیں ادھر بھی بہت آ گئی ہیں۔ ابھی تو ابو بکر، یہ احکام القرآن والے ابو بکر ابن العربی، یہ ابن عربی نہیں ہے، ابن العربی، ایک ابن عربی صوفی ہے، اس کی بات نہیں، یہ ابن العربی محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور مفسر بھی ہے، اور یہ مالکی ہیں، اور ان کی سن وفات ہے 543 ہجری، 543۔ ابھی تو ہمارا ابو بکر جساس بھی رہتا ہے، احکام القرآن والا، وہ آیا تو اور کم گڑبڑ ہوگا۔ ایک ہی چیز پر یہاں امام ابو بکر اور اسی طرح امام قرطبی، اس نے بھی اسی کی عبارت نقل کی۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا قرآن کریم کے لفظ پڑھنے کا، تو مصحف میں کیا ہے، اور بعض روایات میں آیا کہ پڑھا کیسے گیا، اس پہ اب ان کا نقطہ نظر میں پیش کر رہا ہوں کہ محدثین کا کیا ہے۔ جہاں امام ابو بکر نے بات کیا کی، فرماتے ہیں، لفظ ذرا سننا، قال القاضی ھذا مما لا یلتفت الیہ بشر، اس خبر بعد اگرچہ سند صحیح ہے لیکن کوئی انسان کا بچہ اس کی طرف جانے والا نہیں، بشر، کوئی نہیں جائے گا۔ انما المؤول علیہ ما فی المصحف، صحف قرآن ما بین الضفتین جو کچھ موجود ہے قرآن صحیح ہے، قرآن یہ صحیح ہے، اسی کی طرف اسی کا اعتبار ہوگا۔ آگے پھر چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی جو فلا تجوز مخالفتہ لأحد، اس کی مخالفت کسی کو بھی جائز نہیں۔ ثم بعد ذلك یقع الناظر، پھر آگے انہوں نے بات کرتے ہوئے آگے پھر اپنا نقطہ نظر بیان کیا، فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد، خبر واحد سے قرآن کا اس بات نہیں ہوگا، قرآن متواتر ہے، یہ شروع سے اب تک کیا ہے، متواتر ہے۔ اس لیے صحیح سند کی خبر ہو، خبر سند صحیح ہوگی، لیکن متن جب قرآن کے مخالف آئے گا تو متن صحیح نہیں ہوگا۔ یہ میری بات نہیں، یہ ابن العربی کی بات ہے، احکام القرآن ہے، صفحہ اس کا 413 ہے اور جلد نمبر 4 ہے۔ اسی طرح یہ امام قرطبی ہیں جو بڑے مفسر محدث، اور یہ اسی ابن عربی کی یہی عبارت انہوں نے نقل کی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے، جس نے دیکھنی ہو
دیکھ لے سورۃ اللیل ہے اور صفحہ میرے پاس 226 ہے، آخری جلد ہے احکام القرآن کی، امام قرطبی کی۔ انہوں نے بھی بالکل یہ لکھ کر آگے جو ہے انہی کا قول نکل کیا، اب قاضی ابو بکر کا، اور انہی کی تائید کی جو کچھ انہوں نے کہا۔ تو بہرحال یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ اب ذرا آؤ، یہ جلال الدین سیوطی ہے، امام جلال الدین سیوطی۔ مسئلہ پیش آ گیا کہ صحیح سند حدیث، صحیح سند کی حدیث، اسنادہ صحیح، خبر باعث وہ یہ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ صحیح سند کی حدیث آ گئی، اسنادہ صحیح لگا ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے والدین کیا کہا؟ ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ تیرا باپ جہنم میں ہے۔ پیغمبر کریم کے والدین کو یہاں معاذ اللہ جہنمی کہا گیا، اور روایت سندن صحیح ہے۔ اس پر تبصرہ کون کر رہا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی۔ اب ذرا دیکھنا کیا فرماتے ہیں علامہ سیوطی۔ علامہ سیوطی نے جہاں آیات لکھی اور لمبی بحث کی، یہ الحابی للفتاوی ہے، اور ایک آیت ان میں لکھی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ یہ آیت لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا قانون ہے جب تک اللہ نبی مبعوث نہ کرے تو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اس طرح کی آیات اور احادیث لکھی زمانے فترت کے لوگ، جو درمیان میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے کے لوگ، اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں تحریف کے بعد کے لوگ، ان کا زمانے فترت کے لوگ، ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ آیت لکھ کر آگے علامہ جلال الدین سیوطی جواب دیتا ہے کہ یہ جو احادیث اور آیات آ چکی ہیں کہ بلما دلت القواطع، قطعی دلائل موجود ہیں کہ زمانے فترت والے لوگ ان کو جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب کیا ہے؟ یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور اسی طرح صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں موجود ہے، تو علامہ سیوطی کیا کہہ رہے ہیں؟ اجاب عن ذلک، قل، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب فلاں بزرگ نے 3 جواب دیے، ان میں پہلا جواب یہ ہے کہ انہا اخبار و احاد فلا تعارض القاطع، یہ اخبار احاد ہیں اور یہ نص قطعی کے مقابل چل سکتی نہیں۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی ہے، الحابی للفتاوی صفحہ نمبر 615 ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی ارشاد فرمایا۔ اب ذرا یہ دیکھنا ہے کہ امام، دوسرا مسئلہ لے لو کہ میں نے جو لفظ بولا، میں نے کہا کہ صحت سند سے یہ ضروری نہیں کہ وہ متن بھی صحیح ہو، کیونکہ سند کا صحیح ہونا، حدیث صحیح کے لیے سند بھی صحیح ہو، متن بھی صحیح ہو، درایتن بھی صحیح ہو۔ تو یہ مطلب ہے اب جتنے فرقے ہیں سب کا میرے پاس پورا پوسٹ مارٹم تمہیں دکھا دوں۔ یہ جو کچھ کو تکلیف ہوئی کہ میں نے وہاں پر جو آیت پڑھی تھی ما انت بمسمع من فی القبور، اس پر کسی کو تکلیف ہو گئی، کسی کو پہلی بات پہ تکلیف ہوئی، تو سب کی میں مرہم رکھ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس بہترین مرہم ہے اور نرم سی مرہم ہے۔ یہ پھر ہے احسن الکلام، اور یہ احسن الکلام کیا ہے؟ اس کے شروع میں تقاریر بھی دیکھیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، یہ ذرا سن لیں تاکہ انکار حدیث کا حکم لگے تو سب پہ لگے۔ حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب دیوبند کے مفتی،
حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی صاحب، حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کراچی، حضرت مولانا خیر محمد صاحب ملتان، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہور، حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب گجرانوالہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب بہبودی، حضرت مولانا سلطان محمود صاحب، حضرت مولانا عبد الحق صاحب اکوڑا خٹک، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سرگودوی، حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد نصیر الدین صاحب غور کشتی، حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی، حضرت مولانا محمد عبد الرشید صاحب نعمانی، حضرت مفتی رشید احمد صاحب، یہ جیسے لکھے ہیں فہرست میں نے پڑھ لی، اسی طرح یہ سب کی مصدقہ کتاب ہے اور سب کی تصدیق ہے۔ اب شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں، مبارک پوری صاحب اہل حدیث عالم، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو سکہ علماء ہیں نا، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں اور معاند اور غالی قسم کے لوگ، ان کی ہم تردید کرتے ہیں۔ اب یہاں مبارک پوری صاحب یہ ترمذی کے شارح ہیں اور بڑے عالم ہیں اہل حدیث کے، تو مبارک پوری صاحب کا حوالہ لکھتے ہیں کہ صحت اسناد صحت متن کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ دونوں آگے مولانا سرفراز صاحب بھی اور مبارک پوری صاحب بھی، اور مبارک پوری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ یہ ہے تحفۃ الاحوذی مبارک پوری صاحب کی، اور اس کی اپنی عبارت ذرا دیکھو۔ مبارک پوری صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک حدیث پہ بحث کرتے ہوئے، پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، لا ينجسہ شیء، اس پر احناف نے ایک دلیل پیش کی، اس پر بحث کرتے ہوئے علامہ مبارک پوری اہل حدیث، بڑے عالم اور اہل حدیث کے بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ سلمنا ان اسنادہ صحیح، ہم نے مان لیا کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، لیکن قد تقرر، یہ بات طے شدہ اصول ہے، مقرر اصول ہے، پکا اصول ہے، سب اس کو مانتے ہیں، ان صحت الاسناد لا تستلزم صحت المتن، سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں، وہ لازم نہیں۔ اگر اس کا نام انکار حدیث ہے، اسی کو میں لے کے آ رہا ہوں کہ میں نے بھی تجھے ہی بات کی کہ آج فتنہ یہ اٹھ کھڑا ہوا، یہ جتنے ناقص قسم کے شیاطین ہیں اور بالکل جاہل قسم کے جہلمی جیسے چوہے، اور یہ سارے مداری جاری اور یاسین قادری مادری، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ یہ وہ فتنہ ہے جو صحابہ پہ جرا کر رہا ہے، صحابہ کو مجروح کرتا ہے۔ اب یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ مثلا ایک صحابی پہ جرا ہو، حضرت معاویہ مجروح ہو جائیں تو 150 کے قریب حدیث کے راوی تو حضرت معاویہ ہیں، ان حدیثوں کا کیا بنے گا؟ بخاری مسلم کے راوی ہیں حضرت معاویہ، بخاری میں بھی حدیث موجود ہیں، مسلم میں بھی روایات موجود ہیں۔ اب اگر جس صحابی کی صحبت تواتر سے ثابت ہے، جب صحابی پہ ہی جرا ہو جائے گی تو حدیث محفوظ رہے گی، بخاری محفوظ رہے گی، مسلم محفوظ رہے گی۔ اس لیے سب سے بدترین اور بدبودار منکر حدیث وہ ہے جو اصول محدثین کو پس سے پشت ڈال کے اور جہالت کے دور پہ نادانستہ طور پہ خود منکرین حدیث کی پشت کو مضبوط کر رہا ہے، اور وہ تب ہے کہ جب اصول حدیث چھوڑے گا اور قرآن سے دور ہوگا۔ اور یہی میں نے تقریر میں ساری آیتیں پڑھی، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، صحابہ کی سکاحت، ان کی عدالت، ان پہ اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور اسی پہ ہم تمام دنیا کی رافضیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ جب ابو بکر و عمر عثمان
اور یہ جتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کی صحبت، جن کے فضائل متواتر قطعی ہیں، اگر ان کے مقابل ان پہ جرا کرنی ہے تو پھر دلیل بھی قطعی پیش کرنی پڑے گی، کیونکہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ وہ فتنہ تھا جس کا ہم تعاقب کر رہے ہیں، بار بار تعاقب کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی تصویر نظر آنے لگی۔ اور میں حیران ہوں، پتہ نہیں جیلوی سے کیا پیار ہے، ہاں رگڑا جیلوی کا ہوتا ہے، چیخیں غیر مقلدوں کی نکل جاتی ہیں۔ اب یہ ہے مبارک پوری صاحب، اس پر لمبے حوالے، یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان کی اختصار علوم حدیث ہے۔ امام ابن کثیر کی فرماتے ہیں صحت الاسناد لا یلزم منہا صحت الحدیث، حدیث کی سند کا صحیح ہونا اس سے یہ لازم نہیں کہ متن بھی صحیح ہو اور وہ حدیث صحیح ہو۔ آگے پھر بل حکم بالصحت او الحسن علی الاسناد لا یلزم منہ الحکم بذالک المتن، اگر سند پہ صحیح ہونے کا حکم لگا دیا جائے تو اس سے متن کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ یہ امام ابن کثیر ہے میرا بھائی، اور علوم اختصار حدیث ہے، یہ مبارک پوری صاحب بھی آگے ذرا مولانا سرفراز صاحب کو چلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث کی صحت جو ہے اس کے لیے سند کی صحت، متن صحت اسناد صحت متن کو مستلزم نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی، یہ بھی اہل حدیث کی میرے پاس کتاب موجود ہے، لکھتے ہیں کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اسناد کے حسن ہونے سے حدیث اس وقت تک حسن ہو سکتی ہے جب حدیث میں کوئی اور عیب نہ ہو، اور جہاں اور عیب موجود ہے چنانچہ صاحب ابن حجر نے اس کو معلول کہا ہے، یہ انہی کی عبارت میں ہے، یہ ہے تنظیم اہل حدیث روپڑ اور صفحہ اس کا 16۔ اسی طرح آگے مولانا سرفراز نے خیر الکلام کا حوالہ لکھا ہے جو یہاں پر موجود ہے، خیر الکلام اچھا جہاں پر ہونی چاہیے بھائی، خیر الکلام، چلو مولانا کی نقل کی تصحیح کر دیتے ہیں، ویسے خیر الکلام یہاں موجود ہونی چاہیے، جو پہلی ان کتابوں میں رہ گئی جو بھی ہے، خیر الکلام میں بھی یہی بات ہے۔ تو یہاں یہ صفحہ نمبر 107 ہے، مولانا سرفراز خان صفدر، یہ خیر الکلام ہے، یہ خیر الکلام، اور یہ ہے آل حدیث عالم رئیس المحدثین قدوۃ السالکین استاذ الاساتذہ حضرت مولانا الحاج حافظ محمد صاحب گوندلوی، یہ ان کی ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سند کے صحیح ہونے سے حدیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ اور یہ مولانا سرفراز خان صاحب بھی آگے، یہ حضرات بھی آگے۔ اس کے علاوہ یہ تدریب الرابی ہے، تدریب الرابی میں یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی کی اصول حدیث پر کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی، اور پھر خبر واحد کی قبولیت کی شرط یہ لگائی کہ وہ جو تب ہے، یعنی موضوع روایت کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روایت من گھڑت کیسے ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، تو فرماتے ہیں ان یکون مخالفا للعقل، ایک عقل، اور پھر او یکون منافیا لدلالت الکتاب، یا قرآن کے مخالف ہو۔ اگر قرآن کے مخالف ہوئی تب بھی کیا ہوگی، وہ موضوع روایت ہوگی، موضوع من گھڑت۔ یہ علامہ سیوطی صاحب ہے، کتاب اللہ کی قطعی بات کے مقابل آ جائے، یہ تدریب الراوی ہے، صفحہ 236 ہے، اور یہی بات اگر کوئی حنفی بیٹھا ہو تو یہی بات ملا علی قاری نے موضوعات میں، ملا علی قاری کی یہ موضوعات ہے، اس میں
ملا علی قاری نے موضوع روایتوں کی، یہ بات وہی چل رہی ہے، وہاں تو صراحتاً لفظ دکھانے ضروری نہیں تھے، میں نے تو صراحتاً لفظ بھی دکھا دیے، بات وہی ہے کہ سند صحیح ہو تو اس سے یہ لازم نہیں کہ متن بھی صحیح ہوگا۔ اس پر تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جہاں فرماتے ہیں وَمِنْهَا مُخَالَفَةُ الْحَدِيثِ لِصَرِيحِ الْقُرْآنِ، وَمِنْهَا یہ وجوہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے حدیث موضوع ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے، ان میں سے ایک وجہ بیان کی، وَمِنْهَا ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے مخالفت الحدیث لصریح القرآن، حدیث کی مخالفت صریح قرآن کے ساتھ ہو تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ موضوع۔ یہاں پر ہمارے خیبر پختونخوا کے ایک بڑے محقق عالم یہ ہیں ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب، تو یہ ان کی کتاب ہے، یہ خاص کر خیبر پختونخوا والوں کے لیے تحفہ ہے۔ اس میں یہ ہے، کتاب کا نام ہے ضعیف و موضوع احادیث، ابو سلمان ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف حافظہ اللہ، یہ جہاں لکھتے ہیں کہ حدیث 14واں نمبر لکھتے ہیں، موضوع روایات فلاں فلاں ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک یہ بھی ہے کہ روایت صراحت قرآن کے خلاف ہو، صراحت قرآن کے خلاف ہو تو وہ کیا ہوگی؟ موضوع روایت ہوگی۔ یہ ڈاکٹر سراج الاسلام صاحب اور جو ہمارے انتہائی محترم بزرگ ہیں انہوں نے یہ کہا۔ آگے انہوں نے 3 کتابوں کے حوالے بھی دیے، اصول حدیث کی 3 کتابوں کے، وہ حوالے الگ ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے جہاں پر ضعیف اور موضوع احادیث کی بحث کرتے ہوئے لکھا، اب میرے پاس اور بھی یہ مقالات حدیث، اس میں بھی یہ ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی، اور ان کی تقدیم ہے مولانا ارشاد الحق اثری، اور فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی، تحقیق تخریج ہے حافظ شاہد محمود، اس میں بھی بالکل یہی مضمون موجود ہے، اور بالکل ہم مانا، اور صاف انہوں نے کہا زبیر علی زئی کے حوالے بھی میرے پاس موجود ہے کہ قرآن کے مخالف حدیث قابل وہ صحیح حدیث نہیں ہوتی، یہ مقالات بھی ہیں۔ چلو اب بات لمبی ہو جائے گی، تو یہاں یہ ہے منہۃ المغیث، یہ بھی حدیث اصول حدیث کی کتاب ہے، اور یہ شرح ہے الفیہ کی، اور الشیخ محمد ادریس الکاندلوی ان کی یہ شرح ہے، اور یہ شروع میں مقدمہ ہے، اور یہ بھی پشاور سے شائع شدہ ہے، اور اس کے جو ساجد عبد الرحمن الصدیقی صاحب انہوں نے یہ شائع کروائی، اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے ہاں جو اصول تھے وہ شروع میں بیان کیے کہ صحابہ کرام روایت کہ ان کے ہاں کیا اصول تھے اصحاب نبی کے، تو فرماتے ہیں الاصل الثالث، میں امام عامدی سے بتا چکا ہوں، الاصل الثالث نقد المرویات وذالک بعرضها على نصوص القرآن، وذالک بعرضها على نصوص القرآن، نقد مرویات ان کی تیسری اصل ہے کہ ان کو قرآن کی نصوص پر و اصول الدین اور اصول دین پر پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جائے گا، پیش کرتے تھے صحابہ کرام، نصوص قرآن پر اور اصول دین پر پیش کرتے تھے۔ اگر پایا جائے مخالفا لشیء منہا، اگر کتاب اللہ کے مخالف یا اصول دین میں سے کسی کے مخالف آتی تو وہ رد کر دیتے اور عمل چھوڑ دیتے۔ آگے پھر حضرت عمر بن خطاب کی وہ حدیث لائے حضرت فاطمہ بنت قیس والی، جو اصول عامدی سے میں پیش کر چکا ہوں، انہوں نے بھی وہی حدیث لائی، اور جہاں پر بحث کی ہے یہ
منہۃ المغیث میں اسی طریقہ سے اور بھی کتابیں بہت ہو گئی، بس ماننے والوں کے لیے اتنا کافی ہے، وقت بھی بہت ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چند سوالات، زیادہ تو نہیں ہوں گے، چند سوالات جو اہم ہیں وہ ذرا پوچھ لو۔ جی ابھی تو میں نے یہ کتاب پیش کرنی تھی، یہ رہ گئی، چلو پھر یہ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، اور جس کو ذوق ہو نا جو عبارت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، یہ 12ویں جلد ہے انعام الباری کی، اور باب کا نام ہے بخاری شریف کا من لم یتغنى بالقرآن، اور یہاں بخاری بھی دیکھ لینا، امام بخاری نے جب یہ باب قائم کیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ احادیث کا ماخذ قرآن بتاتی ہے، ہر باب کے بعد آیات لکھتی ہے اور یہی بتاتے ہیں کہ حدیث اس کا بیان آنے والی ہے، تو وہ شروع میں آیات ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر جب یہ حدیث آئی، یہ باب آیا من لم یتغنى بالقرآن، تو امام نے ساتھ جملہ بڑھایا، آیت سورہ العنکبوت آیت نمبر 51 فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، تو تغنی کا معنی کر رہے ہیں یکفہم، یعنی حدیث کے ٹکڑے کی وضاحت قرآن سے کر رہے ہیں، یہ ہے اور وضاحت کی۔ اب اس کا معنی میں نہیں کروں گا، یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب یہ معنی کرتے ہیں کہ ہم نے کتاب نازل کر دی ہے تو یہی کتاب ان کے لیے کافی ہونی چاہیے، اب دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اب دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اس لیے آیت لائے ہیں۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس باب کے نیچے امام بخاری کیوں آیت لائے؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں جب قرآن کافی ہے تو دوسری کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا نام انکار حدیث ہے نا، تو یہ شیخ الاسلام ہے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، ذرا کر پھیر جانے دے کراچی تک آواز آئے، اور پھر میں دیکھتا ہوں شرم نہیں آتی، صرف ہماری ضد میں پوری امت کو کافر کہتے ہو، ہماری ضد میں آ کر یہ لوگ ایسے پاگل ہو گئے، ضد میرے ساتھ ہے، مجھے گالیاں دیں گے تو انہیں پیسے ملیں گے، ان کے نمبر بڑھیں گے، لیکن کم از کم ذرا منہ تو دیکھو نا، مجھے گالیاں دے کے پوری امت کو کافر کہہ رہے ہو۔ ہمارا ایسا مسئلہ نہیں، ہمارا جو مسئلہ آئے گا 14 صدیوں سے ہو کے آئے گا، ایسا کوئی مسئلہ ہمارا نہیں ہوگا۔ اب ذرا دیکھو جی کیا فرماتی ہیں۔ پہلا سوال معاویہ فاروقی منڈی بہاولدین سے کر رہے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے تو پھر امام شافعی پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو کھانا جائز ہے۔ ماشاءاللہ، حیرانگی کی بات ہے۔ اب ایسے لوگوں کو ہم کیا سمجھائیں؟ سوال دیکھو، کسی عام ریڑھی والے سے بھی پوچھو، اسے پتہ ہے، کہتے ہیں قرآن پاک کی اگر ایک آیت کا منکر کافر ہے، نہ کتنی آیتوں کا انکار کفر بنتا ہے۔ سوال کے تیور دیکھو، قرآن پاک کی اگر ایک آیت کا منکر آدمی کافر ہے نا، تو پھر معاذ اللہ امام شافعی پہ فتویٰ لگتا ہے۔ کیا بات ہے! تو مطلب ہے کافر ہونے کے لیے کتنے قرآن کا انکار چاہیے؟ یہ بھی اپنے مولویوں سے پوچھو بھی کم از کم 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن کے ایک آیت کا منکر نہیں، آیت کے ایک حصے کا منکر بھی کافر ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اب اگر مگر اب آگے آیت بھی کوئی پتہ نہیں، امام شافعی پہ فتویٰ لگے گا، کیوں لگے گا؟ امام شافعی پہ کیوں فتویٰ لگے گا؟
امام شافعی کا بھی میں نے آپ کو مذہب بتایا. باقی جو آیت ہے وہ اس نے سمجھی نہیں ہے. لا تأکلوا مما لم یذکر، تو یہ وہی فقہی باتوں میں پھنسا ہوا ہے. بھائی اس آیت کا سیاق سباق تو دیکھنا، امام شافعی نے کب انکار کیا اس آیت کا کہ ایک آدمی ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیتا، بھول کے نہ لے تو امام صاحب بھی کہتے ہیں ذبیحہ حلال ہے. عامدن نہیں لیتا تو اب وہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، یہ منصوص نہیں، استنباط ہے. استنباط اور منصوص میں فرق ہے. حالانکہ آیت کا سیاق و سباق دیکھو تو وہ آیت چل رہی ہے غیر اللہ کے نام کی ذبیحہ پہ، غیر اللہ کے تکر. لا تاکلوا مما لم یذکر، اور جو لم یذکر کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہو، غیروں کے نام کے تقرب کے لیے ذبح ہو، وہ نہ کھاؤ. آگے جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑتا ہے ناسین، تو یہ تو فقہی استنباط ہے. تو فقہی استنباط پہ تکفیر نہیں ہوتی، آیت کا مدلول اپنی جگہ پہ واضح ہے. جی دوسرا سوال ہے مفتی یوسف علی ثوابی سے، سنت حجت تشریحیہ ہے یا حجت تشریعیہ؟ دیکھیں، جو سنت ہے اس کی دونوں حیثیتیں. سنت حجت تشریعی بھی ہے لتبین للناس، اور سنت مستقل بھی حجت. مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تشریع اس میں تھوڑا سا آگے چلو تو پھر مطلب ہوگا تشریع اور تشریع. یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ سنت صرف اس حیثیت سے حجت ہے کہ وہ تبیین قرآن ہے، یا اس کی کوئی اور حیثیت بھی ہے. اس میں دو قول ہیں علماء کے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر حضرات وہ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف تبیین ہے، اور صرف تبیین بھی غور کیا جائے تو وہ بن جاتا ہے اصل مصدر. اور بعض ائمہ کے نزدیک حدیث کی مستقل حیثیت بھی ہے، اور مستقل یہ مصدر شریعت اور ماخذ شریعت ہے. دونوں قول موجود ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت علی الاطلاق فرض ہے. علی الاطلاق آپ کا منصب شارع بھی ہے، اور آپ کا منصب مستقل مطاع بھی ہے. مطاع ہونا یہ بھی آپ کا منصب ہے. سمجھنے والے شاید میرا خیال ہے کسی عالم نے سوال کیا وہ سمجھ لے گا. تو یہاں ائمہ کا جو اختلاف بنا ہے کہ تشریحی یا تشریع، تو اس میں تقریباً نزاع لفظی ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے قرآن پاک میں 3 قسم کی آیات موجود ہیں. ایک وہ ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ایک ہے اطیعوا اللہ والرسول، اور ایک ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اس بھائی سے میری گزارش ہے کہ حجیت حدیث پر جو میرے دروس ہیں وہ آپ نیٹ سے یا کسی سے لے لیں، وہاں پوری بحث تشریح کے ساتھ موجود ہے. جی آیا ہر حدیث صحیح کا ماخذ کتاب اللہ میں موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ جو سوال ہے یہ بھی تفصیل طلب ہے. جس کو قرآن صحیح آتا ہے اور حدیث بھی صحیح آتی ہے تو اسے مل جاتا ہے، اور جس کو مہارت نہیں ہے تو اسے نہیں ملتا. محمد خالد عامری اوگی مانسیرا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا احادیث مستقل طور پر حجت ہیں؟ یعنی جس طرح قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں اس طرح احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں؟ بالکل، احادیث مستقل حجت ہے. ابھی میں نے بتایا درجے کا فرق ہے نا بھائی. یہاں اصل چیز یہ ہے، حدیث میں بات نہیں ہو رہی، یہاں پر لوگوں کو غلط فہمی لگ جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ کی ہے یا نہیں، یہ آپ سے ثابت ہے یا نہیں. ایک ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ اسی طرح قطعی ہے جیسے قرآن قطعی ہے، قطعیت اسی طرح ہے. ایک ہے کہ ہم تک حدیث جو پہنچی ہے
تو پھر محدثین کے نزدیک اس کی بڑی دو قسمیں ہیں، ایک خبر متواتر ہے، ایک خبر واحد ہے۔ مشہور بھی وہ خبر واحد کی قسم ہے، اور اصول جو فقہا کا ہے ان کے نزدیک ہم تک جو حدیث پہنچی وہ تین قسم پہ ہے، متواتر ہے، مشہور ہے اور خبر واحد ہے۔ جو حدیث متواتر اور مشہور ہے وہ قطعیت میں، ثبوت میں وہ حتمی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو کتاب، جیسے کتاب اللہ کی اتباع فرض ہے اسی طرح اس کی بھی اتباع فرض ہے۔ تیسرا نمبر ہے، اور محدثین کے ہاں دوسرا نمبر وہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نبی پاک کی بات ہے یا نہیں۔ اس کے لیے پھر آگے 4 سند میں شرطیں رکھی، راوی یوں ہوں، روایت ثقہ راوی ہوں، پھر حافظ ضابط ہوں، پھر اتصال ہو، پھر شاذ نہ ہو، پھر علت نہ ہو، یہ سند کی بات ہے۔ پھر وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، مشاہدہ کے مخالف نہ ہو، عموم بلوہ میں نہ ہو، سنت متواترہ کے مخالف نہ ہو۔ یہ کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ پہلے یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں۔ تو اس کو اسی لیے کہتے ہیں جمہور علماء کہ یہ ظنی الثبوت ہے، اور جو متواتر اور مشہور ہے وہ قطعی الثبوت ہے۔ تو اصل فرق یہ ہوتا ہے جو عوام الناس کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ جی منکرین حدیث کہتے ہیں کہ احادیث کی کتاب 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، اب کیسے پتہ چلے گا کون سی روایت نبی پاک سے ثابت ہے اور کون سے راوی نے سچ کہا ہے اور کون سے راوی نے جھوٹ کہا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ یہ تو منکرین حدیث کا بہانہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک موٹی سی بات ہے، قرآن کریم نے جب نبی کریم علیہ السلام کا منصب یہ بتایا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو یہ آیت نص صریح ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں جنہیں بیان رسول کی ضرورت ہے۔ اب اگر بیان رسول، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام سنت ہے، اب اگر وہ محفوظ ہی نہیں تو پھر تو قرآن معطل ہے، پھر تو قرآن کے جس حصے کو تشریح کی ضرورت تھی وہ ہے ہی نہیں، تو اس حصے پہ عمل کیسے ہوگا؟ تو جو منکر حدیث ہے در حقیقت وہ قرآن پہ حملہ آور ہو رہا۔ تو منکرین حدیث کا سب سے بڑی یہی جہالت ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ منکرین حدیث کو کس نے کہا ہے کہ تم چیمپئن بنو جبکہ تمہیں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں؟ اصول طے ہیں، اور احادیث جو تواتر، پھر تواتر عملی بھی ہے۔ ہمارا بہت سارے عملی مسائل وہ تواتر عملی سے ثابت ہے۔ تواتر طبقہ بھی ہے، تواتر معنوی بھی ہے، اور بھی تواتر، تو یہ سارے تواتر قطعی ہے۔ پھر جہاں تک اخبار احاد کی بات ہے تو اخبار احاد میں جب محدثین اس اصول کے ماہر، ایک سنار ہے، سنار کے سامنے جب جاؤ سونا دو، وہ دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہے یہ اصلی ہے یا نقلی، تو اس کے لیے کچھ معیار قائم ہے۔ تو جیسے قرآن کے اصول میں امت پہ اعتماد ہے، اسی طرح قرآن پہ عمل، جب قرآن کی تبیین اور تشریح احادیث کے حوالے سے بھی امت پہ اعتماد ضروری ہے۔ جیسے محدثین اور صاحب فن، اس فن کے ماہر، ان کی تحقیق ماننی ہوگی۔ جی عابد اللہ ملیشیا سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا بخاری و مسلم کی روایات یا ہر حدیث کی کتاب کی روایت کو قرآن کے خلاف قرار دینا قیامت تک کے لیے علماء کر سکتے ہیں، یا جنہوں نے کہا ہے وہی کافی ہے؟ بھائی یہاں دو باتیں ہیں، یہ اچھی طرح سمجھے، یہاں پر بھی افراد تفرید ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کا اپنی طرف سے ایک مطلب اخذ کر کے
پھر احادیث کے ساتھ ٹکراتی، یعنی خود تحریف کرتی، تو ایسے جاہل کو تو کبھی اجازت نہیں۔ ایک ہے کہ قرآن پاک کے جو لفظ ہیں، قرآن کہتی النظم الدال علی المعنی ہے، تو قرآن مقدس کا معنی مفہوم وہی ہوگا جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا، میں نے اپنا معنی نہیں کیا، تو جیسے لفظ ہم تک پہنچے معنی بھی پہنچا، تو جو قرآن مقدس کا معنی بنتا ہے اور امت کے مفسرین اہل فن اس معنی پہ متفق ہیں، تو پھر تو کوئی ماہر عالم ہو اور وہ قرآن پاک کا وہ معنی سمجھ سکتا ہو، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے کسی کتاب کی بھی، تو اس کے لیے تو یہ ضابطے کیوں لکھے ہیں؟ ضابطے اس کے لیے لکھے ہیں۔ لیکن ہر جاہل اناڑی جس کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، قرآن وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، نہ حدیث سمجھ سکتا ہے، اور اپنی طرف سے بیٹھ کے دے مارتے 4.5، اس طرح کی انی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ اتباع الہوا ہے۔ محمد شعیب سوال کر رہے ہیں کہ منکرین قرآن اور منکرین حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین کے احکام وقت اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق بدل سکتے ہیں، کیا اسلامی تعلیمات میں ایسی لچک موجود ہے یا دین کی اصل بنیادوں کو متاثر کرتی ہے؟ اس بارے میں علماء کا متفقہ موقف کیا ہے؟ دیکھو، دین میں دو چیزیں، ایک وہ اصول ہیں اور وہ منصوصات ہیں جو متعین شدہ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک امور اجتہادیہ ہے، تو امور اجتہادیہ یہ دین قیامت تک کے لیے کامل ہے، تو امور اجتہادیہ میں وسعت ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل منصوص مسائل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث رسول قرآن کا بیان اور تفسیر ہیں، کوئی صحیح حدیث قرآن پاک کا مخالف نہیں، خبر واحد سے قرآن پر زیادت بھی آ سکتی ہے اور خبر واحد عقیدہ میں بھی حجت ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، بات تو میرا خیال ہے کسی ریڑھی والے نے کی ہوگی۔ جی، اصول حدیث ابھی تک آپ نے کیا سنا ہے؟ یہی سنتے رہے سارا۔ جی، صحیح ہے۔ منکرین حدیث کا ایک اعتراض حدیث مبارکہ پر یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سے 300 سال بعد مدون کی گئیں، اس بارے میں جواب درکار ہے۔ بھائی یہ جہالت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ احادیث کے بعد مجموعے آپ کے دور میں بھی لکھے گئے، یہ ان کی جہالت پہ مبنی بات ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی احادیث کے حضرت عمر ابن عاص کے پاس اور بھی احادیث کی کتب میں موجود ہے، بعض صحابہ نے احادیث لکھی ہیں، بعض کو خود نبی پاک نے بھی بعض خطبات لکھوائے۔ تو باقی یہ ہے کہ لکھی بعد میں نہیں گئی، یہ بات سمجھتے نہیں، تدوین بعد میں ہوئی ہے۔ تدوین اور کتابت میں فرق ہے۔ تدوین اس کی جمع بعد میں ہوئی ہے، تدوین بعد میں ہوئی ہے، لیکن حدیث لکھی تو آپ کے زمانے میں لکھی جاتی رہی، بعد میں بھی لکھی جاتی رہی۔ کیا عرض الحدیث علی القرآن کے بارے میں وارد سب روایات صحیح ہیں؟ بھائی کون سی روایات؟ قرآن تو سارا صحیح ہے نا۔ قرآن جب حاکم ہے، مہیمن ہے، قیم ہے، تو اس کا کیا المیزان ہے، تو کیا معنی ہوگا اس کا؟ صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کیسے کریں؟ حالانکہ بعض علماء ایک حدیث کو صحیح اور بعض اسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے عقائد کی بنیاد قطعیت پہ ہوتی ہے۔ اصول عقائد وہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جو اخبار احاد ہیں
ان کو 10 آدمی ایک کو صحیح کہیں گے، دوسرے ضعیف کہیں گے، تو یہ چلتا رہے گا۔ لیکن عقائد اور اصول جہاں جہنم جنت کے فیصلے ہیں نا، وہ قطعی امور پر مبنی ہے، اسی کا نام عقائد ہے۔ جی کیا ہے؟ بعض لوگ شور کر رہے ہیں کہ آپ نے صحیح حدیث کو فتنہ کہا، وہ تو میں نے جواب دے دیا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں بے شک۔ اندر کے۔ اچھا یہ جو بات ہے، یہ ذرا بات غور سے سنیں، یہ بات تو میں نے کی تھی شروع احناف کے لیے۔ اب جو ایک اہل حدیث کے سنجیدہ علماء ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، ایک ان کے چھوکرے ہیں، اور یہ صرف نام کمانے والے۔ اہل حدیث اپنے اصول پر سب سے بڑا منکر حدیث ہے، بے شک۔ اہل حدیث سے بڑا منکر حدیث ان کے اصول کے مطابق دنیا پرویزی اتنے منکر حدیث نہیں جی جتنے جو اپنے اصول پر منکر حدیث ہے۔ آج تک یہ ان کا اصول جو ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث مانتے ہیں، جی ہمارا مذہب کسے؟ قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے۔ آج تک حدیث صحیح کی تعریف نہ قرآن سے نکال سکے نہ حدیث سے۔ جی تو سب سے پہلے تو اہل حدیث کو حدیث صحیح کی تعریف یا قرآن سے نکال کے دے یا حدیث سے۔ تو جس پر مذہب کا دار و مدار ہے وہ اپنے اصول کے مطابق ماخذ ہی نہیں ثابت ہو رہا، جی ورنہ تو حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، عزیز بھی ہوتی ہے، غریب بھی ہوتی ہے، حسن لعینی بھی ہے، حسن لغیری بھی ہے۔ تو یہ کون سے اہل حدیث ہیں؟ ضعیف اہل حدیث، موضوع اہل حدیث کون سے؟ تو بھائی یہ جتنے چاکرے چوکرے ہیں، صرف ایک ہی سوال کرو ان سے کہ تمہارا کیا تعلق ہے ان کتابوں سے؟ تم حدیث صحیح کی یا قرآن سے تعریف لاؤ یا پیغمبر کے فرمان سے۔ اگر امتیوں کے اقوال پیش کیے تو بقول اپنے مشرک ہو، امتیوں کی تو تقلید ہوگی، تقلید شرک ہے، اور تقلید کے بغیر ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہو سکتی، ضعیف صحیح تو بعد میں کہیں گے۔ بے شک۔ ایک حدیث کے لیے 5 راویوں کی تقلید کرنی ہوگی، 5 راویوں کی۔ ادھر نام غیر مقلد اور کہلواتا ہے جی حدیث حدیث، تو کوئی غیر مقلد اپنے اصول پر حدیث کو ثابت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر حدیث کی سند میں تقلید، پھر راوی آگے حدیث میں، روات کی جرح تعدیل کے مراتب میں، ایک امام کہتے ہیں ثقہ ہے، ایک کہتے ہیں اوثق ہے، ایک کہتے ہیں ضعیف ہے، ایک کہتے ہیں دجال ہے، ایک کہتے ہیں فلاں ہے۔ تو یہ کون سے قرآن حدیث کے ان کو دلائل پیش کرتی ہے؟ تو تقلید راویوں کے معاملہ میں تقلید، پھر روایت، پھر تقلید پھر تزکیہ راویوں کے مراتب کے بیان میں، پھر تقلید پھر درایت حدیث کے معنی میں۔ تو جو 3 تقلیدوں کے درمیان گھرا ہو اور تقلید کو کہتا بھی شرک ہو، تقلید ہے بھی کفر، تو وہ جب حدیث پیش کرے گا تو اپنے کافر ہونے پہ تو خود دستخط کر دے گا، اپنے مشرک ہونے پہ خود دستخط کرے گا۔ اس لیے اس مذہب کے اصول پہ تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ جو میں حوالے دکھا رہا ہوں یہ صرف ان کو جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور جو علماء پہ اعتماد کرتی ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے غیر مقلدین کا، تو غیر مقلد اگر اعتراض کرے تو سب سے پہلے حدیث صحیح، ضعیف، حسن، لعینی، لغیری، یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریف بتلائے گا قرآن سے یا حدیث سے، پھر رسول اللہ کا فرمان دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی قسم حدیث کی حجت ہے اور کون سی نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ تقلید نہیں کرے گا، اگر تقلید کرے گا، امام بخاری نے فرمایا،
امام مسلم نے فرمایا، امام بخاری نہ اللہ کے رسول ہیں، امام ہے، اگر امام بخاری کے فرمان پہ اعتماد، امام ابو حنیفہ کی بات پہ اعتماد شرک ہے، تو امام بخاری کی بات پہ اعتماد کیوں نہیں شرک؟ تو اس لیے غیر مقلد سب سے بڑا منکر حدیث ہے، وہ تو حدیث مان سکتے ہی نہیں، ہر حدیث صحیح کا ماخذ ہو گیا، اگر قرآن کی ایک آیت کا منکر، یہ وہی ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔